تو یہ ایک قسم کا ہمارے لیے اچھا ایک تحفہ بن گیا کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ بہرحال درست ہو کر آ گیا، اور اس فیصلے کے آنے سے قادیانیت کے تابوت میں ایک کیل ضرور ٹھکی ہے۔ آخری تو میں نہیں کہوں گا، اللہ کرے آخری ٹھکے اور یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے غارت ہو اور ہمیں جان چھوٹے، اللہ انہیں ہدایت دے دے یا پھر ان کے شر سے ہمیں ہمیشہ کے لیے پاک کر دے، کیونکہ یہ ناسور وہ ناسور ہے کہ جب تک یہ آپ کے درمیان رہے گا ان کو جتنی بھی آزادی ملے گی، خواہ جائز طریقے سے یعنی قانونی طریقے، کوئی قانون جیسے فیصلے کر کے دے کوئی، یا یہ اپنی مرضی سے یہ اپنے وائلیٹ کر کے قانون کو اس طرح کا کوئی کام کریں چھپ چھپا کے، تو یہ سب کچھ ایک شر کی طرح پھیلے گا، اور جہاں بھی یہ شر پہنچے گا، جس گاؤں میں، جس گوٹھ میں، جس دیہات میں اور جس شہر میں، جس علاقے میں، جس گھر میں، وہاں دین و ایمان غارت ہو جائے گا، دین و ایمان غارت ہو جائے گا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ جہاں یہ شر پہنچے گا وہاں مسلمان کا دین غارت ہو جائے گا، اور وہ ہمیں بالکل اسی طرح دیکھتے ہیں، جی ہاں، کہ معاذ اللہ کہ ہماری طرف سے یہ جو دین ہے اور یہ جو اس جھوٹے مدعی نبوت کا انکار ہے، یا جو ہمارا اسلام ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مان کے، تو اس پوزیشن کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے شر ہے، اور جب تک یہ رہے گا معاذ اللہ کہ وہ کہتے ہیں ہمارا دین و ایمان غارت ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں پھر ہم مسلمان نہیں رہیں گے، ہم کافر ہو جائیں گے۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ کس طرح یہ دو اپوزٹ سائیڈ ہیں۔ تو اب اسی لیے امت بہت سینسٹیو ہے اس معاملے میں، جی ہاں، کیونکہ یہ بالکل دو ایسی اپوزٹ سائیڈز ہیں کہ جو کبھی آپس میں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا معاملہ۔ تو ہم مسلم ہیں تو ان کا غیر مسلم ہونا ضروری ہے، جب یہ غیر مسلم ہوں گے تو ہم مسلم ہوں گے، اور اگر یہ مسلم ہوں گے تو ہم غیر مسلم ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ مسلم ہے اور یہ جس جھوٹے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ معاذ اللہ درست ہیں، تو ہمارا اسلام گیا۔ اس طرح کا ٹائپ پڑا ہوا ہے، تو کیسے ہم اپنا دین کیسے چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کو کس طرح اس کفر کے اور ارتداد کے حوالے کر دیں؟ اور کیوں، کیا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے سچے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کریں؟ حضور نے اس مسئلے کو بہت سیریسلی آخر میں فرمایا تھا کہ دیکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن نے تو اعلان کیا ہوا تھا، پھر آپ نے بار بار فرمایا دیکھو میرے بعد کوئی نبی، جو بھی ہوگا جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا فرمایا وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ 30 ہوں گے، 30، تاکہ امت ہوشیار رہے، کہیں دھوکے میں نہ آ جائے کہ ہمارے آقا نے ہمیں پہلے گائیڈ کر دیا، فرمایا 30 آئیں گے قیامت تک۔ تو ابھی وہ 30 کی گنتی پوری نہیں ہوئی ہے، وہ ہوگی قیامت، اس کے بعد اور بھی نکل سکتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ تو فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ختم بی النبیون، مجھ پہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور میں انا تلک اللبنہ، وہ کسر نبوت کی میں آخری اینٹ ہوں جس کے بعد نبوت کا وہ گھر، وہ کسر مکمل ہو گیا، اب کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو اس لیے
ये उम्मत इतनी सीरियस है, हमारे पास वाज़ेह तौर पर दीन की हिदायत मौजूद है इसमें से। ये कोई फ़िक़ही मसला नहीं है, ये कोई इख्तिलाफ़ी मसला नहीं है, इज्तिहादी मसला नहीं, ये बुनियादी बेसिक हमारे अकीदे का मसला है। हमारा अकीदा ईमान इस पे खड़ा है। तो ये बात कि जो मैंने कही कि ये कादियानियत का शर जहाँ पहुँचेगा, कोई एक फर्द हो या कोई कबीला और बस्ती, वहाँ से ईमान गारत हो जाएगा। ये वो जहरीली हवा है कि जो आपके ईमान की चिराग को बुझा देगी अगर आपने इनकी बात मान ली। इसलिए इन पर पाबंदी है, इनको गैर मुस्लिम अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ेगा, यही आइन का तकाजा है। और अब इस फैसले के अंदर ये बात तो पहले ही खैर मौजूद थी, अब वो बाकी वजाहत भी हो गई सारी। तो ये तय है कि ये गैर मुस्लिम हैं। गैर मुस्लिम होने की हैसियत से फिर इनका जो जहर हम तक पहुंच सकता है वो बुझ गया। जैसे सांप का जहर निकाल दें तो अब सांप को हाथ में पकड़ लें, कोई मसला नहीं। मिसाल दे रहा हूं, सांप को जहर, उसका जो पोटली है जहर की, वो निकाल दें तो इनका ये जो जहर है ना, ये निकलेगा तब जब ये गैर मुस्लिम अकलियत अपने आप को मानेंगे। अगर नहीं मानते और फिर इनको मौका दे दिया और फिर आपने इनसे कोई इंटरेक्शन किया, मेरा मतलब ये है कि आपने अगर इनको माना और इनकी तबलीग सुनी और इनको, इनकी राय को आपने काबिले गौर समझा, दीन में, दुनियावी मामलात की बात नहीं कर रहा मैं। दुनियावी मामलात में हो सकता है कि कोई कारोबार करता हो, कोई बिजनेस करता हो, कोई बाहर किसी से लेन देन, वो एक अलग मसला। मैं बात कर रहा हूँ दीन के पैराडाइम में कि अगर आपने उसमें इनकी कोई बात मानी तो फिर वही होगा, जहर आपके ईमान में जाएगा सीधा। और इसीलिए हम कहते हैं कि दुनियावी तौर पर कारोबार करना, कादियानियों के साथ मामलात करना, ये भी सोच समझ के कीजिए, दूर रहिए, जितना बच सकते हैं बचिए। अगर आपके पास और दूसरे लोग मौजूद हैं, दूसरी चॉइस मौजूद है, इनसे दूर है, ताकि आप कम से कम इनके सपोर्टर, हेल्पर, इनके मुआविन ना बने। क्योंकि कादियानियत का पैसा जितना भी जनरेट होता है या बाहर से आता है, वो उनका एक अच्छा खासा अमाउंट इनकी इस तबलीग में खर्च होता है। बाकायदा ये चंदा होता है, डोनेशन होता है, और सबको इस बात का पाबंद किया जाता है कि इतना डोनेट करो ताकि हमारा मिशन बरकरार रहे और आगे बढ़े। तो अगर आप इनकी किसी ऐसी कॉर्पोरेशन का या इनके किसी बिजनेस का हिस्सा बनते हैं या इनसे खरीदो फरोख्त करते हैं, लेन देन करते हैं, तो फिर यकीनन आप इनके उस बातिल और नापाक मिशन को फायदा पहुंचा रहे। तो इसलिए हत्तल इम्कान अवॉइड करें और उससे बचें, ये काबिल गौर बात है। और जो इनकी प्रोडक्शन है, जो हमारे मुल्क में सप्लाई हो रही हैं, जो चीजें ये हमारे दरमियान बना के फरोख्त कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के थ्रू, उसका बाइकआउट करें। जी हाँ, क्योंकि वो फिर वही मसला कि पैसा जाएगा उधर, वो मिशन में लगेगा। तो हम अपनी मुसलमानों की मसनूआत उसको हम इस्तेमाल करें। जब तक ये अपने आप को गैर मुस्लिम अकलियत करार नहीं देते, और जिस दिन ये मान लें कि हाँ हम गैर मुस्लिम अकलियत है, अब खतरा, बस मैंने कहा ना, जहर की पोटली निकल गई। अब ये हमारे लिए फिर उसी तरह होंगे जैसे हमारे मुल्क में ईसाई, यहूदी, हिंदू, सिख और तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, ना हम उनके खिलाफ कोई बाइकआउट की मुहिम चलाते हैं। अपने मुल्क के जो हैं पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले लोग, वो हमारे लिए अकलियत होते हुए हमारे कानून के पाबंद हैं, हमारे आइन के पाबंद हैं। उनका हमारे ऊपर हक है, हमारा उनके ऊपर हक है। तो हमारे लिए शहरी है और शहरी होने के लिहाज से बराबर है। बल्कि
تو اس لحاظ سے جب اقلیت کی بات ہوتی ہے تو ان کا جو حق ہوتا ہے وہ بہت نازک ہو جاتا ہے، زیادہ نازک ہو جاتا ہے۔ یہ میں پھر کبھی بات کروں گا کہ اقلیت کا حق پھر بڑا نازک ہو جاتا ہے، بہت اس کے لیے مسلمان سے زیادہ اس کا پھر خیال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آخرت میں اس کا جو حق مارا جائے گا تو پھر وہ آخرت میں ہمارے لیے زیادہ سزا کا موجب بنے گا۔ لیکن قادیانی چونکہ اقلیت اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے اور وہ غیر مسلم اپنے آپ کو قرار نہیں دیتے، اور یوں وہ آئین کے خلاف اور ہمارے دین کے خلاف چلتے ہیں اور ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے شر سے بچنے کے لیے پورا بائیکاٹ کرنا پڑے اور ان کو بالکل دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں یہ اپنی ایکٹیویٹیز قائم رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں بھی یہ اپنے اس دائرہ کار سے باہر نکلیں اور کانسٹیٹیوشن کو، ہمارے لاز کو، ہمارے ملک کے قوانین کو جہاں بھی یہ اس کی باؤنڈری کو کراس کریں فوراً اس پہ ایکشن لیا جائے، اور ان کی رپورٹ درج ہوگی، رپورٹ درج کرانی چاہیے اور باقاعدہ اس پہ ایف آئی آر کٹوانی چاہیے اور بتانا چاہیے متعلقہ حکام کو کہ بھئی یہاں پر ہمارے قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی تساہل نہ کریں جہاں قانون وائلیٹ ہو رہا ہے، بالکل، ورنہ وہی مسئلہ، وہ زہر پھیلے گا جو پھیلانا چاہتے ہیں، وہ آپ سے کانٹرڈکٹ کر کے آگے بڑھیں گے، اور وہ پھر جب آئیں گے اپنا کام لے کے، مشن لے کے اور اپنی تبلیغ لے کر، تو آپ کے دین کو ملیہ میٹ کر دیں گے۔